آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب کا جو پہلا سٹیٹمنٹ تھا جس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں اور نیریٹو بنا رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو احتساب ہوگا اور احتساب کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، کیا اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو جانا پڑا ہے اور آپ کو لگتا ہے کوئی ان کی حکمت عملی میں چینج ہوگا؟ کیونکہ نیریٹو تو انہوں نے یہی بنانا ہے بہرحال الیکشن سے پہلے کہ 2017 میں ان کی حکومت جاری تھی، اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا، عمران خان کو لایا گیا اور وہیں سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ دیکھیں شہزاد، پہلی بات تو یہ کہ میاں صاحب نے یہ جو بات کی ہے یہ وہ گزشتہ 3.5-4 سالوں سے مسلسل کر رہے ہیں، تو یہ ابھی تو بڑے عرصے بعد انہوں نے پبلکلی یہ بات کی ہے۔ پریشر تو تھا، اگر یہ کہا جائے کہ نہیں جی ایسا کوئی ایشو ہے ہی نہیں، ایشو تھا، کیونکہ جس طرح مالک صاحب نے بھی کہا، دیکھیں کہ ہم نے 9 مئی کو دیکھا کہ فوج جب خود اپنا احتساب کرنا چاہتی ہے انٹرنلی تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن باہر سے کوئی بھی اگر ان سے یہ مطالبہ کرے تو یہ فوج کے لیے بہت مشکل بن جاتا ہے کہ کسی کے کہنے پر وہ اپنے فارمر آرمی چیف کا یا ڈی جی آئی کا احتساب کریں۔ اب میری اطلاع یہ ہے کہ یہ معاملہ جو تھا یہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونے جا رہا اور تقریباً وہ سیٹل ہو چکا ہے، لیکن ایشو تھا۔ شہباز شریف صاحب نے بھی یہی ڈسکشن وہاں جا کے کی ہے، اور اب تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ معاملہ جو ہے نون لیگ کا جو بیانیہ ہے وہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہو جائے گا، لیکن یہ وقتی طور پر ایسا ہوگا کیونکہ جس نواز شریف صاحب کو ہم جانتے ہیں وہ بمشکل اس معاملے کو ہاتھ سے جانے دیں گے، کیونکہ وہ 3 دفعہ اقتدار میں آئے، تینوں دفعہ ہم نے دیکھا کہ کن کن وجوہات کی وجہ سے انہیں اقتدار سے بے دخل ہونا پڑا۔ تو اگر وہ پاکستان واپس اب آ رہے ہیں اور اگر نون لیگ الیکشن جیت جاتی ہے اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، جس کے مجھے اس وقت اچھے خاصے چانسز نظر آ رہے ہیں، تو یہ معاملہ وہ پھر اٹھائیں گے اور اس معاملے کو وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ ٹون ڈاؤن کریں گے وقتی طور پہ اپنے بیانیے کو اور ہیڈ آن نہیں لینا چاہیں گے، مفاہمت کر کے آگے بڑھیں گے، لیکن یہ اصولی طور پہ تو بات صحیح تھی 2013-14 میں بھی نواز شریف صاحب کی کہ مشرف نے آئین توڑا تھا، احتساب ہونا چاہیے، لیکن جب احتساب کا آغاز ہوا تو یہاں پہ اسلام آباد میں دھرنا بھی ہو گیا، حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد سے حکومت کمپرومائز کرتی رہی، ڈان لیگز پہ پرویز رشید کو ہٹا دیا، بی بی سی کی سٹوری جو مشاہد اللہ صاحب نے دی تھی تو ان کو وزارت سے ہٹا دیا، پھر وہ کمپرومائز موڈ میں چلے گئے تھے۔ لیکن اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقتی طور پہ ٹون ڈاؤن کریں گے، بعد میں آ کے پھر وہ اپنے اس بیانیے پہ ضرور آئیں گے کہ جنرل باجوہ نے ہی اصل میں بگاڑ پیدا کی تھی، تو یہ ساری چیزیں تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہوگی نا کہ فیوچر پلاننگ کیا ہو سکتی ہے ان کی۔ جی شہزاد، آپ مجھ سے پوچھیں۔ جی عادل جی، دیکھیں اس وقت ظاہری بات ہے نون لیگ کو جو بیانیہ سوٹ کرتا ہے، دیکھیں آگے پہلے تو الیکشنز میں جانا ہے اور الیکشن جیتنا ہے، اس کے بعد انہوں نے پرائم منسٹر بننا ہے، تو اس وقت تک کا جو سفر ہے نون لیگ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے معاملات جو ہیں وہ بگڑیں، لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نون لیگ کو ایک بیانیہ بھی چاہیے شہزاد۔ پچھلے 16-17 ماہ میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نون لیگ کی مقبولیت میں کمی آئی ہے، جو انہوں نے فیصلے کیے اور جس قسم کی سخت معیشت انہوں نے سنبھالنے کی وہ کوشش تو کی، لیکن عوام میں وہ غیر مقبول ہوئے، اور ان کی یہ مقبولیت جو ہے وہ صرف اور صرف ریوائیول اگر پارٹی کا ہوگا تو وہ نواز شریف کا جو واپسی ہے ان کی اور ان کا ایک بیانیہ جو ہے اسی سے معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔